ابھی 2 روز قبل ہمارے استاذ محترم علامہ شاہد رضا سعدی صاحب آفس میں تشریف فرما تھے، ہم بھی انہی کے ساتھ موجود تھے وہاں پر، کہ ان کے ایک جان پہچان کے شخص جن کا نام سادھو سنت یوگی سجن ہے، حضرت کے پاس ان سادھو کا فون آیا اور آپ ان سے اسلام کی تعلیمات کے متعلق بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس گفتگو کو ریکارڈ کر لوں تاکہ میں آپ ناظرین کو دکھاؤں کہ ایک غیر مسلم کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت نے ان سادھو سنت کے سامنے اتنی پیاری گفتگو، ان سادھو سنت کے سامنے اتنی پیاری تعلیمات اسلام کی پیش کی کہ وہ سادھو سنت حضرت کے لیے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ حضرت میں تو آپ کا مرید ہو گیا۔ پنڈت جی بولے، سادھو جی بولے کہ حضرت میں تو آپ کا مرید ہو گیا۔ اللہ اکبر! اتنی پیارے انداز میں حضرت نے تعلیمات اسلام کو ان کے سامنے پیش کیا کہ وہ آپ کی باتوں سے اتنے متاثر ہوئے کہ کہنے لگے کہ حضرت میں تو آپ کا مرید ہو گیا، سر میں تو آپ کا مرید ہو گیا۔ اور پھر حضرت اپنی باتوں میں انہیں اسلام کی تعلیمات فرما رہے تھے کہ میرے نبی نے ایسا فرمایا، میرے نبی نے ایسے فرمایا۔ تو وہ سادھو سنت بولے نہیں سر ایسے نہیں، میرے نبی نے نہیں، ہم بولیے ہمارے نبی نے فرمایا، کہیے ہمارے نبی نے فرمایا، میرے نبی نہیں۔ تو حضرت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، پھر حضرت نے بولا ہاں ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسا ایسا۔ تو وہی میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے، وہی ویڈیو میں آپ کو دکھانا بھی چاہتا ہوں، آپ دیکھیں سنیں اور اس چیز پہ غور کریں۔ اپنی زندگی کے اندر جو بھی آپ کی اسلام کی تعلیمات ہیں انہیں پہلے پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ لوگوں کے سامنے اپنے اسلام کو کیسے پہنچائیں گے؟ اسی لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد یہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ اپنے اسلام کی تعلیمات کو ایک غیر مسلم، ایک دوسرے مذہب کے لوگوں کے سامنے کیسے پیش کی جاتی ہیں۔ آئیے حضرت کی آئی ڈی ہے، حضرت کی آئی ڈی، آپ اسے یوٹیوب پہ سبسکرائب بھی کر لیں، انسٹاگرام کی آئی ڈی بھی ہے یہ، اور یہ فیس بک آئی ڈی ہے۔ آپ ان پر جا کے حضرت کی کافی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، کافی مفید ویڈیوز ہیں۔ آپ جب انہیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت کی زبان میں کتنی تاثیر ہے۔ یہ آئی ڈی حضرت کی، آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور انسٹاگرام پہ آپ فالو کریں انہیں، اور فیس بک پہ بھی فالو کریں۔ یہ آپ کے سامنے میں ویڈیو حاضر کر رہا ہوں، اچھی لگے ہو تو شیئر بھی کریں، اور حضرت کے حق میں دعا بھی فرمائیں کہ مولا کریم استاذ محترم حضرت علامہ شاہد رضا سعدی صاحب کو خوب عروج بخشے۔ یہ ویڈیو آپ کے سامنے حاضر ہے۔ سامنے بولنے سے ڈر رہا ہے سر، تو کس کے سامنے بولے؟ سامنے کوئی غیر آئے گا تو وہ کیسے بول پائے گا؟ ہاں جی بالکل۔ تو یہ پہلے ہم اپنے بچوں کو بولنا، ان کو گونگا نہ بنائیں۔ تو اچھا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو سیرت ہے وہ یہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اتنا پیار دیتے تھے۔ روایت میں ہے سر کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی سفر سے لوٹ کر کے آتے اور جو محلے کے بچے ہوتے تھے سر، کوئی اپنا بچہ نہیں ہوتا تھا اس میں، غیر کے بچے ہوتے تھے، دوسرے بچے محلے کے ہوتے تھے، اڑوس پڑوس کے۔ کوئی حضور کا کرتا پکڑ کے کھینچتا، کوئی آگے کا دامن پکڑ کے کھینچتا، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑتا، اور بچے جہاں آپ کی انگلی پکڑ کے لے جانا چاہتے تھے آپ ان کی دلجوئی کے لیے، ان کے دل خوش کرنے کے لیے آپ بچوں کے ساتھ ساتھ چلے جایا کرتے۔ اور یہ حضور علیہ السلام کی ہماری سیرت ہے۔ اور وہ جو آپ کی مسجد نبوی تھی سر، وہ یہی جملہ جو میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی، وہ لوگوں کی ضرورت گاہ تھی، بہت سندر آپ نے تربیت گاہ تھی۔ تو یہ مسئلہ ابھی کیا ہے نا سر، ہم نے مسجدوں کو صرف عبادت گاہ بنا رکھا ہے، یہ غلط کیا ہے، اور اس سے وہ جو حضور کی ہماری تعلیم ہے، جو سچا اسلام ہے، وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ تو بالکل صحیح ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں ابھی یہ والا، جو لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کو آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا کرنا سر، تو بچوں کو خوش کرنا، چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے جو بھی بن سکے جی وہ کرنا صحیح ہے سر۔ ایک بات بتا دوں، ہمارے یہاں سب سے بڑی جو عبادت ہے نا، کسی کے دل کو خوش کر دینا۔ اللہ کیا، وہ جب سارے لوگ مر کر کے نا، وہ حشر کے میدان میں جب جمع ہوں گے ساری دنیا،
تو وہاں اللہ سب سے پوچھے گا ہاں میرے لیے کیا کر کے لایا ہوں. جی تو کوئی کہے گا میں نماز بہت پڑھ کے آیا ہوں, ہاں کوئی زکات کہے دیتا تھا ہاں زکوٰۃ دیتا تھا, حج کرتا تھا, یہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا. جی اللہ کہے گا یہ سب تم لوگوں نے اپنے لیے کیا ہے. جی یہ روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں جی جو خود اسلام کی روایت ہے. یہ جی اللہ کہے گا یہ سب جو کچھ تم لوگوں نے کیا اپنے لیے کیا, اس لیے کیا تاکہ جنت مل جائے. ہاں 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 سوارتھ تھا میرے لیے کیا کر کے لائے ہو. بہت سندر تو آخر میں ایک بندہ اٹھے گا ہاں اور وہ کہے گا میرے مالک نہ میں بہت زیادہ عبادت کر سکا, ہاں بہت زیادہ مال بھی نہیں تھا کہ جاؤ تیرے گھر کا طواف کروں, جی بہت امیر بھی نہیں تھا کہ لوگوں کو جو ہے کام آؤں, مسجد مدرسے بنواؤں, یہ سب کچھ نہیں کر سکا میں. جی تھوڑی بہت عبادت کیا ہوں, ہاں ایک کام کر کے لایا ہوں جو میں نے تیرے لیے کیا. جی اللہ کہے گا بول میرے لیے کیا کر کے لائے. تو وہ بندہ کہے گا میں ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا, جی تیرا ایک بندہ جی بندہ سر مسلمان نہیں, ہاں ہاں بندہ بیٹھا ہوا تھا, ایک انسان بیٹھا ہوا تھا جی جو بھوکا تھا, پیاسا تھا, جی اور وہ پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوا تھا. اس کے چہرے پہ جو ہے کیا بولتے ہیں پزمردگی, یعنی کہ وہ ٹینشن میں ڈوبا ہوا تھا, مرجھایا ہوا تھا. جی اس کے بعد کچھ نہیں تھا. جی اس کو بندے کو میں نے دیکھا تو مجھے رحم آ گیا. جی تو میں نے اس کو جو مجھ سے ہو سکا تھوڑا کھانا کھلایا, پانی پلایا, اور جو میرے پاس کپڑا تھا میں نے اس کو وہ پہنا دیا. میرے مالک کھلانے پلانے سے پہلے وہ بندہ مرجھا رہا تھا, میں نے اس کو کھلا پلا دیا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی. اے اللہ میں نے یہ تیرے لیے کیا ہے. اللہ کہے گا فرشتوں اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دو, یہ جس دروازے سے جانا چاہے جنت میں چلا جائے, کیونکہ اگر یہ میرے بندے پہ رحم کرتا ہے نا تو آج میں اپنے اس بندے پہ رحم فرماؤں گا. کیا بات ہے. تو یہ بڑی خوبصورت تعلیم ہے, لیکن لوگ اس کو سمجھیں. جی سر ایک اور بات میں آپ سے عرض کر دوں, شاید میں آپ پکیے گا نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. نہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ایک مرتبہ پوچھا گیا یا رسول اللہ, میرے نبی فرما رہے تھے کہ تم اللہ کے لیے کچھ کرو, اللہ کے لیے صدقہ کرو, اللہ کے لیے خیرات کرو. تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں کون سا سب سے بہترین صدقہ ہے جو میں اللہ کے لیے قربان کروں. تو میرے نبی نے فرمایا کسی کی گردن آزاد کروا دو. پہلے دور میں لوگ بیکا کرتے تھے, غلام. میرے نبی نے بولی ہمارے نبی. ہاں ہمارے سبحان اللہ وہ ہمارے بھی نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سر وہ انہوں نے کہا کہ کون سا ایسا صدقہ کروں جو اللہ کو بہت پسند ہو. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم کسی کی گردن آزاد کروا دو, یعنی کوئی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے تو اس بندے کو پیسہ دے کر کے آزاد کروا دو, قید و بند سے اس کو رہا کروا دو. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اگر اتنے پیسے نہ ہوں کہ میں پیسے دے کر کے اس کو چھڑوا سکوں تو میں کیا کروں. تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو کسی بے روزگار بندے کو تم روزگار دے دو. تو اس نے کہا اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو آپ نے فرمایا پھر کوئی کام کرنے والا اگر بندہ ہے تو تم اس کا ہاتھ بٹا دو, اس کا ہاتھ بٹا دو, اس کی ہیلپ کر دو اس کے کام میں. تو اس نے کہا اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو نہ میں کسی کو روزگار دے سکوں, نہ کسی کو کام دے سکوں, نہ کسی کو کچھ سکھا سکوں, نہ غلام آزاد کرا سکوں, تو میں کیا کروں. تو آپ نے فرمایا اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے شر سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. مطلب یہ ہوا اگر کسی کے کام نہیں آ سکتے, کسی کو خوش نہیں کر سکتے, کسی کی بھلائی نہیں کر سکتے تو سر اس کے ساتھ برائی بھی نہ کرو. کیا بات ہے. یہ تعلیم ہے میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں
میں نے اپنی پتنی نے پوچھا مجھ سے، جی میری بیوی نے، جی کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جی تو میں سوچتا رہا، میں نے کہا میں نہیں بتا سکتا. جی اور ان کا کیا مراد تھی پوچھنے کے لیے جی میں نہیں سمجھتا ہے. ہاں ہاں جی جی تو انہوں نے جواب دیا، ہم نے کہا آپ ہی بتائیے. جی تو انہوں نے جواب دیا، ایک بچے کی مسکراہٹ. او ہو کیا بات ہے صحیح ہے ارے بالکل میں نے کہا کہ پھر تو کمال ہے. کمال ہے، کمال کی بات کہہ دی انہوں نے. ہم لوگ زندگی جی لیں جی اگر یہ فلسفہ ہے دماغ میں. اب سن لیجئے سر، بہت بہترین بات انہوں نے کہی جی اور بالکل یہی بات ہے. جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی سے ملا کرو، جی کسی بندے سے ملاقات کرو جی تو مسکرا کے ملا کرو، جی ہنس کر کے. جی جی اگر تم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے نا، ہاں کسی کو ایک مسکراہٹ دے دو، جی اللہ اس پہ تمہیں صدقے کا ثواب نصیب فرمائے گا. کیا بات ہے. الابتسام امام اخیہ صدقہ، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، عربی یہ جملہ ہے کہ کسی بھائی کے سامنے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. جی کیا بات ہے. تو مسکراہٹیں بانٹیے سر، ہاں خوشیاں بانٹیے. بالکل. یہاں ڈھیر سارے بچے تمل بچے ہیں جی اور ان کے ساتھ ہم لوگ کو اچھل کود کرتے ہیں، ہاں ویری گڈ، کام کرتے ہیں، بہت اچھا. رنگ روگن کر رہے ہیں. ہاں 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 جی نہیں، آپ کا مشن تو میں دیکھ رہا ہوں اور بہت پیارا مشن ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میری دعا ہے آپ کو ہر قدم پہ کامیابی ملے اور زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے جڑیں. جی جی تو جلدی ملاقات ہو. بہت جلد ہمیں انتظار رہے گا. جی جی اوکے. آپ کہاں پہ ہیں؟ میں بھول رہا ہوں. ابھی میں ضلع ایٹا میں مارہرہ. ایٹا میں ہیں. جی جی ایٹا میں رہتے ہیں. جی جی تو لکھنؤ سے تو کوئی زیادہ دور نہیں ہے. نہیں زیادہ دور نہیں ہے، جی 2-4 گھنٹے کا کبھی راستہ. کبھی حاضر ہوتے ہیں. بالکل کبھی بھی تشریف لائیں. اوکے موسٹ ویلکم سر. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. جی مجھے بھی بہت شکریہ آپ کا. جی اوکے. تھینک یو. آداب. آداب.